کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وبال بے شک فوراً آئے نہ آئے کئی سال بعد آتا ہے۔ ایک واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کا لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان پہ کوئی پریشانی آئی، مقروض ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو مجھ پر پریشانی آئی ہے یہ ایک ایسا گناہ جو میں نے آج سے 40 سال پہلے کیا تھا، یہ اس کا وبال ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست تھے تو ان کو ڈینگی ہو گیا، تو ان کو ہم ایسی مذاق میں چھیڑ رہے تھے، تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ڈینگی نا مچھر سے نہیں ہوا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں ڈینگی ورکر آئے تھے، تو میں نے نا ان سے پوچھ لیا کہ آپ مجھے نا اپنا کارڈ دکھائیں، آپ ڈینگی کا چیک کرنے ہیں۔ تو کئی لوگ ہیں وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ بھئی ہم سے کارڈ کیوں پوچھ رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کے آرڈر پہ آئے ہیں، تو کوئی ان کی نا منہ ماری ہوگی ان سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نا اس کو سخت الفاظ کہہ دیے تھے، اور وہ کہتے ہیں میرے دل میں نا اسی وقت آیا کہ میں نے نا اس کی دل آزاری کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں اگلے دن مجھے ڈینگی ہو گیا تھا۔ ایسا ہو جاتا، یہ ابھی ریسنٹلی یہ واقعہ ہوا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال لازمی پڑتا ہے، اس کی روح اس سے ڈیمیج لازمی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ اکثر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کسی بھی قسم کا گناہ ہے، چاہے آپ آئسولیشن میں کر رہے ہو، آپ سب کے سامنے کر رہے ہو، یا آپ کو لگتا ہے بس یہ کسی کو نہیں پتا ہے، یہ تو بڑی پرائیویسی میری لگی ہے، یا میں نے ہسٹری ڈیلیٹ کر دینی ہے، یاد رکھیں اس کا وبال لازمی ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ توبہ کریں گے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن نور ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ نے پوری رات عبادت کی، اب اس پوری رات کی عبادت سے آپ کے قلب میں، آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک اچھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی وقت آپ سے بد نظری ہو گئی، تو اور آپ کو فوراً احساس ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یا آپ نے کسی کی غیبت کر دی، یا آپ کے دل میں کسی کے بارے میں جیلسی تھی، آپ نے اسی جیلسی کو پرولونگ کیا، یا آپ نے دلوں میں کینہ رکھا، آپ نے کسی کو ایذا دی، تو اسی وقت آپ کے قلب سے جو نور ہے جو آپ نے پوری رات کی عبادت سے جمع کیا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی ضائع ہوگا آپ کو احساس ہوگا تو آپ کو فوراً ہوگا کہ یار یہ ضائع ہو گیا، آپ توبہ کریں گے، توبہ کرنے سے معافی ہو جائے گی۔ اگر تو حقوق اللہ ہے تو صرف وہیں پہ معافی ہو جائے گی، اگر کسی کا حق دبایا ہے، کوئی ایسا گناہ کیا جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، تو پھر آپ کو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ لیکن دونوں صورتوں میں آپ جب توبہ کر بھی لینا تو وہ جو نور جو آپ نے جمع کیا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا رمضان کے اندر، رمضان میں کتنی کیفیت ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے، اور اگر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو بس پھر اعتکاف کے بعد تو لگتا ہے اب تو شاید اڑتا ہوا ہی گھر جاؤں گا، اتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، انسان 10 دن مسجد میں رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے، عید آتی ہے، جیسے ہی ادھر انٹرنیٹ آپ کا کھلا اور ادھر کچھ آپ سے گناہ ہوئے، ادھر آپ نے میسیجز ایکسچینج کیے، اسی وقت پورے رمضان کا نور آپ کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اجر رہتا ہے لیکن نور ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو گناہ ہیں یہ روح کے لیے زہر ہوتی ہے۔ اب جتنے گناہ آپ کی لائف میں ہیں آپ اس کو دیکھیں، کیلکولیٹ کریں، نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں جو کہ مستقل میری لائف میں، اور ان کو چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اب اس کے لیے بہت ساری مسنون دعائیں ہیں کہ جن کا اہتمام آپ کریں۔ مثال کے طور پہ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یہ دعا ہے، اور اسی طرح اور بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں آپ کو مل جائیں گی، تو ان کا اہتمام لازمی رکھیں۔ پھر اسی طرح استغفار کی کثرت کریں۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرے علاقے میں کوئی بارش نہیں ہو رہی، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے کھیتی باڑی نہیں چل رہی، بزنس نہیں فلرش کر رہا، کیا کروں؟ انہوں نے کہا استغفار کرو۔
اسی طرح سے ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضرت اولاد نہیں ہو رہی، تو شادی ہے اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میری اولاد ہو، میرے بیٹے ہوں، بزنس سنبھالیں۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ اسی طرح سے تیسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت مال کی بڑی کمی ہے، رزق میں بڑی تنگی ہے، تو فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ اس طرح سے کوئی 3-4 لوگ آئے، مختلف مسائل لے کے آئے، اور حضرت ہر ایک کو یہ کہتے کہ جاؤ استغفار کرو۔ تو حضرت کا ایک خادم ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو مختلف شکایتیں لے کے آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہر ایک کو یہی سلوشن دے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ قرآن میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔